نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر رکھو، لا یضرکم من ضل، یہ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، اذا اہتدیتم، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم راہ پر ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، اللہ پاک ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو۔ مسلمان کفار کی اسلام سے محرومی پر افسوس کرتے تھے اور انہیں رنج تھا، انہیں افسوس تھا کہ کفار عناد و دشمنی کی وجہ سے دولت اسلام سے محروم ہیں، دولت اسلام سے محروم ہیں۔ اس آیت میں اللہ کریم نے ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فرض ادا کر کے تم بری و ذمہ ہو چکے ہو، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے، یعنی نیکی کی دعوت دے کر تم بری ہو چکے ہو اور تم اس کی جزا پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، نیکیوں کی رغبت دلائیں اور بدیوں سے دور روکیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی عقائد درست کر کے، نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو۔ اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے، لہٰذا جو قدرت کے باوجود تبلیغ نہ کرے وہ راہ پر نہیں، جو طاقت کے باوجود امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہ کرے تو وہ محروم ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا ذکر نہ صرف قرآن پاک میں موجود ہے بلکہ حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان علیکم انفسکم کو پڑھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ تم میں سے کوئی کہنے لگے میں تو بس اپنی جان کی فکر کروں گا
اللہ عز و جل کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پر تمہارے شریر لوگ حکمران بن جائیں گے، ظالم لوگ تم پر حکمران بن جائیں گے، بے ایمان لوگ تم پر حکمران بن جائیں گے جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ دعا بھی کریں گے تو بھی ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں رکھیں گے اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعائیں مانگیں گے بھی، لیکن ان کی دعا میں اثر نہیں ہوگا، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور تم مدد مانگو گے لیکن تمہیں مدد نہ ملے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کلام قرآن حکیم فرقان حمید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہمیں والی آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت، نیک بننے کی توفیق دے، نیک بنانے کی توفیق دے، نیکی کی دعوت دینے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری زبانوں کی گرہ کو کھول دے، ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے۔ اللہ ہمارے ہر ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، صراط مستقیم پر چلا، ہدایت کی راہیں آسان فرما۔ اللہ ہماری تمام تر مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ